بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا، اب ہم نے تین جو پارٹ آف اسپیچ ہیں وہ سمجھ لیے ہیں، ناؤن، ورب اینڈ آرٹیکل یعنی حرف۔ ناؤ اب یہ سمجھیں گے کہ ہاؤ ڈو وی میک اے یوزفل سینٹینس بائی کمبائننگ ٹو آف دیز پارٹس آف اسپیچ۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ جب ہم اس میں سے کوئی سے بھی دو پارٹ آف اسپیچ کو آپس میں کمبائن کریں گے، تین کو کمبائن کر کے تو مل ہی جائے گا نا جملہ، لیکن ان میں سے کوئی دو ایسے کمبائن کریں کہ ہمیں ایک کمپلیٹ میننگ فل سینٹنس ہم مل سکے جس کا ایک مکمل معنی ہو۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے دو کو کمبائن کر کے ہمیں انکمپلیٹ فریز ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی میننگ لیس کمبینیشن بن جائے۔ تو اب ہم نے صرف یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ کون سے دو پارٹس ہیں کہ جن کو ہم جوائن کر لیں تو ہمیں ایک کمپلیٹ میننگ فل سینٹنس مل جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اب ایک مرکب مفید یا ایک یوزفل پروڈکٹ جو اپنا پورا معنی دے، فار ایگزامپل میں آپ کو اگر صرف اتنا کہتی ہوں قائمٌ، تو اس سے کچھ مطلب سمجھ نہیں آئے گا کہ کون کھڑا ہے۔ قائمٌ کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہے، تو کون کھڑا ہے۔ تو اگر ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ کون کھڑا ہے تو ہم نے یہاں پر شروع میں کوئی ایسا ضمیر لگانی پڑے گی، پروناؤن لگانا ہوگا کہ وہ کھڑا ہے، یا کوئی نام لگانا پڑے گا کہ زید کھڑا ہے، پھر وہ مکمل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو خالی کھڑا ہے کوئی مطلب نہیں، مطلب میں آپ سے کہہ دوں از اسٹینڈنگ، ہو از اسٹینڈنگ، مجھے کوئی ہی لگانا ہے شروع میں یا کوئی نیم لگانا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون کھڑا ہے۔ تو اس میں پھر ایک پورے جملے میں ان اے سینٹنس جو دو میجر پارٹس ہوتے ہیں اس کے، ٹو میجر پارٹس آر دا بگننگ ناؤن اینڈ دا نیکسٹ از اٹس پریڈیکیٹ۔ تو پریڈیکیٹ اس کی نیوز ہوتی ہے، نیوز وہ اسائن کرتی ہے اس ناؤن کے اوپر، یہ کنفرم کرتی ہے، اس کو سرٹیفائی کرتی ہے کہ یہ بات اس کے متعلق کہی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایک ایگزامپل سے سمجھیے، یہ جو فرسٹ پارٹ اور جو اس کی خبر ہے، فرسٹ پارٹ کو مبتدا اصطلاحی جو اس کے ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے عربی زبان میں، مبتدا یعنی بگننگ ناؤن، اور خبر یعنی نیوز جو نیکسٹ پارٹ ہے، اس کی ایگزامپل دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو ایک کمپلیٹ جملہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ آ جائے۔ اچھا، جو ایک کمپلیٹ میننگ فل سینٹنس ہوتا ہے نا، اٹ ہیز ٹو پارٹس، ٹو میجر پارٹس۔ دا فرسٹ پارٹ، یہ بڑے اسٹرانگ پارٹس ہیں، آپ کو ہر جملے میں ہر سینٹنس میں انہی دو پارٹس کو ڈھونڈنا ہے، اور آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سے وہ پارٹس آف اسپیچ ہے جو مبتدا ہے اور کون سا پارٹ آف اسپیچ خبر ہے۔ ونس یو ول گیٹ بوتھ آف دیز ٹو، تو آپ کے پاس ایک مکمل سینٹنس بن جاتا ہے۔ تو مبتدا اور خبر جو ہے نا، مبتدا ناؤن ہو سکتا ہے، مبتدا ناؤن ہو سکتا ہے، جیسے زیدن، زید کون ایک نام ہے، اٹس دا نیم آف این انڈیویجول، اور آگے پھر ہم نے اسم لگایا قائمٌ، زیدن قائمٌ، اٹ مینس زید از اسٹینڈنگ۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا مبتدا خبر کی اگزامپل، آپ مبتدا کے طور پر ایک ناؤن لے لیں ایک اور فعل لے لیں، ورب۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں ضرب زیدن، یعنی زید ہٹ، زید نے مارا، تو اسم اور فعل کے ساتھ بھی ہمیں جملہ مل جاتا ہے، اور اسم کے ساتھ بھی ہمیں ایک کمپلیٹ جملہ مل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان دونوں جملوں میں ہمارے پاس ناؤن بھی ہے یعنی مبتدا بھی ہے اور اس کی خبر بھی ہے۔ اب یہ نیچے والے جو ضرب زیدن میں ہیں، ضرب زیدن میں ضرب ہمارے پاس ورب ہے، اور اس ورب کا جو ڈوئر ہے وہ بھی ہے، تو یہ ڈوئر جو ہے نا یہ مبتدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ڈوئر کو لیکن کیونکہ شروع میں فعل آ جاتا ہے، یہ بگننگ میں رہتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے پھر اس کو فاعل کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم امپورٹنٹ چیز جو سمجھ رہے ہیں وہ ہے مبتدا اور خبر۔ ان ٹرمینالوجی کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ ایک کمپلیٹ سینٹنس از فارمڈ وین وی ہیو ٹو میجر پارٹس آف a sentence. The first part is mubtada, that is beginning noun, and the second part is khabar, that is the news about that beginning noun. اچھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسم مبتدا بھی بن سکتا ہے اور اسم خبر بھی بن سکتا ہے، اور ہمیں کیسے پتا کہ یہ ہم کسی لفظ کو جو دیکھ رہے ہیں وہ اسم ہے؟ تو اس کی علامات ہیں، سمبلز ہیں۔ میں آپ کو دو سمبلز بتاتی ہوں، وہ دو سمبلز فائنڈ آؤٹ کریں قرآن میں سے۔ یہ آپ ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں، ناؤن
کو پہچاننے کے لیے آپ کو کچھ پریفکس دیکھنے پڑیں گے. پریفکس یعنی الف لام. یہ ہے الکتاب, الف لام. تو دا بک, تو یہ جو د ہے یہ الف لام سے شو ہو رہا ہے. تو الف لام ہمیشہ ناؤن سے پہلے لگتا ہے. اب اس الکتاب کو اگر آپ نے بک بنانا ہے تو یہ کتابن ہو جائے گا, آخر میں تنوین آ جائے گی. تو یہ لاسٹ پہ اس پہ سمبل آئے گا. شروع کا سمبل آپ نے اگر ڈھونڈنا ہے, اور بھی بہت سے سمبلز ہیں جو ڈینوٹ کرتے ہیں کہ یہ اسم ہے, لیکن ہم دو میجر سمبلز دیکھ رہے ہیں جو ایک دم سے ہمیں نظر آئیں. تو الف لام لگا ہو شروع میں یا تنوین لگی ہو آخر میں, تو یہ سمبل ہوتا ہے کہ یہ لفظ اسم ہے, ناؤن ہے. اسی طرح الحمد, الحمد الف لام لگا ہوئے نا, تو the praise, all the praises. تو پھر اس کے بعد الف لام جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ناؤن ہے. حمدن, ٹھیک ہے, یہ کامن ہو گیا. تو آخر میں تنوین آ گئی دو زبر کے ساتھ, لیکن تنوین شو کرتی ہے کہ یہ اسم ہے. الہدا, الہدا the guidance. الف لام shows that this is a noun. اور شجراتن, a tree, درخت, آخر میں دو زیر آ گئیں. زیر shows that this is a noun. ٹھیک ہے. شجراتن کے آخر میں جو گول تا ہے نا, یہ بھی ایک سمبل ہے. اگر آپ کو کوئی ایسا لفظ ملے جس کے آخر میں گول تا آ رہا ہو, تو وہ گول تا بھی اس بات کی سمبل ہوتا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ ناؤن ہے. پھر الشجرتا, اب اس الشجرتا میں دو سمبلز ہیں کہ یہ اسم ہے, یہ ورب ہو ہی نہیں سکتا. تو الف لام شروع میں اور گول تا آخر میں, جس کو تائے مدورہ کہتے ہیں یا گول تا کہتے ہیں, جو جوائن ہوتی ہے تو ہا بھی کی ساؤنڈ بھی دیتی ہے. تو الف لام اور گول تا جو ہے یہ ناؤن کی, اسم کی علامت ہیں, سمبلز ہیں. اس طرح ہدن میں تنوین آ گئی آخر میں, یہ تنوین بتائے گی کہ یہ ناؤن ہے. تو اس سبق میں آپ نے کیا دو باتیں بتانی ہیں. نمبر 1, the two major parts of a complete sentence are مبتدا and خبر. مبتدا is the beginning noun and news is the second part, that is something we assign to the مبتدا, کہ وہ مبتدا جو ہے اس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے یا یہ حکم لگایا گیا ہے. اب ہم نے آگے یہ پڑھا کہ اس طرح سے مبتدا اور خبر کے لیے جو جملہ ہوتا ہے اس میں ایک اسم اور اسم اکٹھے ہو جائیں تو مبتدا خبر مل سکتا ہے. اسی طرح اسم اور فعل بھی اکٹھے ہو جائیں تو بھی مل سکتا ہے. حرف اگر ساتھ ہو تو نہیں مل سکتا, کیونکہ حرف مبتدا اور خبر نہیں بنتا, وہ میجر پارٹ نہیں ہوتا, وہ کنیکٹرز کا کام دیتا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن وہ مبتدا نہیں بنتا, خبر نہیں بنتا. اب اگر اسم اتنا اہم ہے کہ وہ مبتدا بھی بن جاتا ہے, خبر بھی بن جاتا ہے, تو پھر ہمیں اسم معلوم ہونا چاہیے ناؤن کیا ہوتا ہے. تو ناؤن کو ہم اس کی 3 سمبل سے سمجھیں گے, اور اس کو آپ نکالیں گے قرآن میں سے ایسے الفاظ جس پہ الف لام لگا ہو, گول تا لگی ہو آخر میں, یا پھر تنوین لگی ہو. وہ تمام ورڈز جو ہیں وہ ناؤن ہوں گے. تو دیٹس اٹ, اب تک کا سبق اتنا ہی تھا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.